فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم صلوات مل کر پڑھیے حضرت حجت جزا ماشاءاللہ جتنی تعداد ہے آپ سانس بھی لیں تو آواز آئے گی بلند آواز سے صلوات پڑھیے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سانس سے لے کر قیامت سے ایک دن پہلے پیدا ہونے والے بچے کی آخری ہچکی تک تمام سانسوں کی گنتی کی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا سانسیں کم ہیں علی کے فضائل زیادہ ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ فیصل آباد سے باہر کا بھی مجمع میرے سامنے چہرے چمکتے ہوئے تشریف فرما ہیں اور بڑی سعادت کے منبر پہ موجود ہیں آپ کے شہر فیصل آباد کی ایک نواخانی کی دنیا میں بہت ہی عزت مآب جناب شرافت علی خان صاحب اور قبلہ و کعبہ سرکار علامہ دلاور نجفی صاحب تشریف فرما ہیں میں کہوں گا اس شہر کے مومنین سے بالخصوص نوجوانوں سے کہ ان کے وجود ہائے بابرکت سے فائدہ اٹھائیے ان کی اجازت ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں صبح ازل سے شام ابد تک ایک جنگ ہو رہی ہے جو جاری و ساری ہے وہ جنگ ہے سچ اور جھوٹ حق اور باطل جنگ ایک ہی ہے چہرے بدل رہے ہیں بھائی توجہ رکھیے گا جنگ ایک ہے جو صبح ازل سے شروع ہوئی ہے شام ابد تک جاری رہے گی جنگ ایک ہے چہرے بدل رہے ہیں اللہ نے حق کی صورت میں آدم کو بھیجا ابلیس کی شکل میں باطل کو بھیجا آدم کی صورت میں حق آیا اور ابلیس کی شکل میں باطل آیا خلیل اللہ حق بن کر آئے اور نمرود باطل بن کر آیا موسیٰ حق بن کر آئے فرعون باطل بن کر آیا مصطفیٰ حق بن کر آئے ابو جہل ابو لہب باطل بن کر آیا علی حق بن کر آئے جو جب چاہا جیسے بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ کل بھی باطل تھا اور سلامت رکھے مل کے علی حق سلامت رہی بھائی میں تو سمجھا تھا تھکا ہوا مجمع ہے اور آدھی شب بھی گزر گئی مگر یہ رات کے 12 نہیں دن کے 12 بجے ہوئے ہیں آپ چہروں کو کھلائیں گے تو دشمن کے 12 بجیں گے دشمن کے چہرے پہ 12 بجانے کے لیے 5 انگلیوں والا ہاتھ بلند رکھنا ہے کیا میں نے کہا علی حق بن کر آئے اور مد مقابلے کیے جب دو پارٹیاں دو شخصیتیں دو افراد آپس میں برسر پیکار ہوں لڑے ممکن ہے ایک حق ہو ایک باطل ہو یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں باطل پر ہوں یہ ممکن نہیں کہ دونوں حق ہو یہ ممکن ہے ایک حق ہو ایک باطل ہو یہ بھی ممکن ہے دونوں غلط ہو دونوں باطل ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں حق ہو نبی کو پتا تھا میرے بعد کیا ہونا ہے اسی لیے
یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں جھوم جھوم کر منبر کی بلندی سے زمانے تک یہ حدیث پہنچاؤں. میرے نبی نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. بات اتنی بھی کافی تھی, آگے تو کمال ہو گیا. اللہم عادل الحق حیث ما دار علی, میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی. کہتے ہیں کہ مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے علی 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 کل ایمان علی اکبر حیدری. جیئے آپ جیئے. یہ آزادار سلامت ہے بھئی, سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے, حق و باطل کی جنگ ہے. جو سچ پہ رہے وہ مسلمان بن گئے, جو جھوٹ پہ گئے وہ کافر بن گئے. درمیان والی بھی یہ قوم ہے, یہ بیچارے نہ مسلمانوں میں آتے ہیں نہ کافروں میں آتے ہیں. یہ ہے منافق. منافق کی علامت یہ ہے ادھر سچ ہوتا ہے, ادھر سچ کا انکار ہوتا ہے. اور فقرہ کہہ دوں, اگر ادھر سچ ہو اور ادھر سچ نہ ہو پھر اللہ ادھر والے سچ کو بھی سچ نہیں مانتا. نا بھائی قرآن پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ منافقون کی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. حبیب, یہ جو منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آیت کا مزاج دیکھئے, کیا کہتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچ ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ سچ ہے, مگر اللہ فرماتا ہے یہ جو بول رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے. کیوں ادھر سے مانتے ہیں, ادھر سے نہیں مانتے. ادھر سچ ہو اور ادھر سچ نہ ہو, اللہ پھر ادھر والے سچ کو بھی سچ نہیں مانتا, جھوٹا مانتا ہے اسے. تو جھوٹے کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں تو جو ملے گی وہ ملے گی, دنیا میں ہمیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے اللہ کی کرتی سہرا ہے اللہ کی کرتے محمد ہے. جسے صدیق اور صدیقہ کہہ دینا تو جھوٹا ہے, وہی تو جھوٹا ہے. مومنین آخری آدمی تک کل ایمان کل قرآن علی اکبر حیدری. جھوٹے میں اللہ کی, سارے بولو جھوٹے میں اللہ کی. جھوٹا کون؟ منافق. اور منافق کون؟ جس کے یہاں سچ ہو اور یہاں سچ نہ ہو. بس قانون قرآن نے دے دیا, ادھر سچ اور ادھر سچ کا انکار, وہ ہے جھوٹا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. تو فقرہ کہنے دو, اگر کوئی بندہ ادھر سے لا الہ کہے ادھر سے نہ مانے اس پہ لعنت, ادھر سے محمد رسول اللہ کہے ادھر سے نہ مانے اس پہ لعنت, ادھر سے علی ولی اللہ کہے ادھر سے نہ مانے اس پہ. قرآن کہہ رہا ہے بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. منافق کی سمجھ آ گئی. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, آپ ان سے پوچھیں میری دوستی ہو گئی مثلا کالج میں یونیورسٹی میں, ہم کافی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, بندہ بڑا اچھا لگا, مزاج اچھا لگا, ہم نے چاہا کہ چلیں اس سے بات کرتے ہیں. بات بڑھتی گئی, آپ کہاں سے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ہوں. اچھا میں بھی فیصل آباد سے ہوں. فیصل آباد کہاں سے ہیں؟ میں وہاں فلاں جگہ سے ہوں. اچھا میں بھی وہاں سے ہوں. آپ کا مسلک کون سا ہے؟ تو یہاں کچھ بندے سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بس مسلمان ہیں. ہے یا نہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں.
ہم تو بس مسلمان ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، مت کہو کہ ہم ایمان لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو ہم تو اسلام لائے. یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بھائی یہ آیت بتا رہی ہے ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر کی بلندی سے لاؤڈ سپیکر کی موجودگی میں کیمروں کی زد میں منہ مٹکے میں ڈال کے نہیں، میدان میں کھڑا. ہم نے انہیں مانا ہی نہیں جن کی وکالت منہ مٹکے میں ڈال کے کی جائے. ہم غدیر والے کے مرید ہیں. ہمارے وجود کو اللہ نے غدیر کے خبیر سے عشق امیر میں ڈھونڈا ہے. تو میں میدان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے جو بندہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہم سب کی نظر میں مسلمان ہیں. مومن نہیں، مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا مت کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ کہو ہم مسلمان ہیں. ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ جو مسلمان بنا ہے کیا یہ اللہ کو نہیں مانتا؟ بھائی اللہ کو مانے بغیر کون مسلمان بن سکتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے. ختم نبوت پہ یقین نہیں ہے تو مسلمان بنا. قرآن پہ یقین نہیں ہے تو مسلمان بنا. قیامت پہ یقین نہیں ہے تو مسلمان بنا. ملائکہ پہ یقین نہیں ہے تو مسلمان بنا. کیونکہ ان پر یقین رکھے بغیر بندہ مسلمان بنتا ہی نہیں. یہ وہ ایمان ہے جن پر اترنے کے بعد بندہ بنتا ہے مسلمان. وہ کون سا ایمان ہے جو دل میں اترے تو بندہ بنتا ہے مومن. بھئی وہ ایمان کون سا ہے جو دل میں آئے تو بندہ بنتا ہے مومن. آپ سب اگر آمادہ ہو تو ہم چلتے ہیں مدینہ. ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے آقا کا شہر ہے. سارے شیعہ سنی بیدار ہیں، چلیں گے، تیار ہیں، آمادہ ہیں. چلیں اس محلے والے، چلیں پیچھے جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، چلیں آگے جہاں تک مجمع ہے نگاہ، چلیں. آئیے پھر ہماری فلائٹ فیصل آباد سے چلتی پرواز کرتی مدینہ میں لینڈ کر گئی. جو ہی ہمارے قدم مدینہ کی سرزمین پہ آئے، یوں لگ رہا تھا فرش نشین نہیں ہے، عرش نشین ہو گئے ہیں. وہ شہر بھی کیا شہر ہے جس کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا تھا. وہ خاک بھی کیا خاک ہے جو نالین محمد کا بوسہ کرتی تھی. جیسے ہی ہم مدینہ میں داخل ہوئے، ہم نے کسی سے پوچھا، ہم نے نبی سے ملنا ہے. پتا چلا مدینے کی مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں مصطفیٰ ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے ممبر میں آفتاب رسالت چمک رہا ہے. آب وحی سلسلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا ہے. کیوں نہ کہو درمیان میں چودھری کا چاند ہے، ارد گرد ستارے چمک رہے ہیں. ہر ستارہ اپنے جوش معرفت میں دمک رہا ہے. کسی ستارے کو ابو ذر کہتے ہیں، کسی کو مقداد کہتے ہیں، کسی کو سلمان کہتے ہیں. ہم جو ہی قریب پہنچے، ہم سے پہلے بڑے محفوظ پہنچے بیٹھے تھے جو نبی سے سوال کر رہے تھے، نبی جواب دے رہے تھے. ہمارا ٹائم نہ آیا، ہمیں نمبر نہ ملا. ہم چلتے چلتے ایک ضعیف العمر نبی کے صحابی کے قریب پہنچے. اس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا. ہم نے کہا کہ تیرا نبی سے قریبی تعلق ہے؟ اس نے کہا ہاں، اتنا قریبی ہو فارسی تھا محمدی بن گیا. ہم نے کہا تو پھر نبی کا بڑا قریبی ہے، ہمیں نبی کے قریب لے جا. ہم نے نبی سے سوال کرنا ہے. سلمان نے کہا نا ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، جاؤ ہوٹل میں جا کے آرام کرو. تم سے پہلے بڑے لوگ آئے سوال کر رہے ہیں. ہم چلے گئے ہوٹل میں. صبح ہوئی، ہم نے کسی سے پوچھا نبی جہاں ملیں گے. پتا چلا مسجد میں تو رش ہوتا ہے. نبی کے گھر چلے جاؤ. اب 9 یا 13 گھر تھے نبی کے. ہم ایک کے دروازے پہ گئے. آواز آئی آج ہی گھر نہیں، نبی دوسرے گھر میں ہے. ادھر گئے، آواز آئی نبی تیسرے گھر میں ہے. کوئی کہتا تھا ادھر ہے، کوئی کہتا تھا ادھر ہے. کسی نے کنگا ہلا کے کہا یہ وہ گھر ہے جہاں نبی کبھی کبھی ملتے ہیں. آؤ وہ در دکھاؤ جہاں روزانہ ملتے ہیں.
تطہیر کے دروازہ تطہیر میں آیت تطہیر پڑھنے کے لیے تطہیر کا مالک فجر کے بعد آتا ہے اور انما کی آیت پڑھتا ہے. ہم قدموں میں بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ کب سے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں, ہم فیصلہ آباد سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, ہمیں بتائیے تو صحیح ایمان کیا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا سوال تو بڑا اچھا کیا ہے مگر تم میرے مزاج سے آشنا نہیں ہو, میں سوال سن لیتا ہوں, موقع ملنے پر جواب دیتا ہوں. کیوں بھول گئے ہو میری ہی مستی تھی, میرا ہی ممبر تھا, میرا ہی مجمع تھا, میرا ہی صحابی تھا. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, میں نے فوراً اٹھا دیا نا, پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, میں نے پھر بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں وہ آ گیا جس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. میں نے اب کہا یا ابا بکر کم, اے ابو بکر کھڑا ہو. اب پوچھو حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, مجھے موقع مل گیا تھا, میں نے بھائی کو سینے سے لگایا, بھائی کا ہاتھ اٹھایا, سنو صراط المستقیم, یہ نبی کا مزاج ہے. ہم نے پوچھا اب ہمیں تو یہ بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے, فرمایا موقع ملے تو بتا دوں گا, تمہارا سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے. ہم انتظار کرتے رہے, بدر کا میدان سجا نبی نے نہیں بتایا, احد کا میدان سجا نہیں بتایا, منبر پہ آئے ہم بیٹھے رہے, ہم اشارہ کر رہے ہیں ہمیں دیکھے نبی کو بات یاد آ جائے, نبی نے نہیں بتایا. خندق کا میدان سج گیا, ہم قدموں میں بیٹھے یا رسول اللہ ہم نے واپس بھی جانا ہے, آج تو بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے. چشم فلک نے وہ نورانی منظر دیکھا جب بھائی نے اپنا امامہ بھائی کے سر پہ رکھا, علی کا اپنے سر پہ رکھا, اپنی آبا علی کو دی, علی کی خود پہنی, اپنے نانین علی کو دیے, علی کے خود پہنے بھائی نے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا. پاکستان والوں کیا پوچھا تھا ایمان کیا ہے, بتاؤ یہ کون جا رہا ہے. آپ نے کہا امیر المومنین جا رہا ہے, آپ نے کہا امام المتقین جا رہا ہے, آپ نے کہا قاتل المشرکین جا رہا ہے, آپ نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے, آپ نے کہا سیدہ کا شوہر جا رہا ہے. نبی نے فرمایا یہ تو تم نے بتایا, اب مجھ سے سنو کیا پوچھا تھا ایمان کیا ہے. دراصل ایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان, کل ایمان علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری. علی خطیب ہے, علی خطبہ ہے, علی خطابت ہے, علی صدر ہے, علی مصدر ہے, علی صدارت ہے, علی فضل ہے, علی افضل ہے, علی فضیلت ہے, علی علم ہے, علی عالم ہے, عالم ہے, علی علامت ہے, علی امن ہے, علی امان ہے, علی امانت ہے, علی قائم ہے, علی قیام ہے, علی قیامت ہے, علی سید ہے, علی سردار ہے, علی صدارت ہے, علی سیادت ہے, علی شہید ہے, علی شاہد ہے, علی شہادت ہے, علی شہادت ہے, علی ضرور ہے, علی ضروری ہے, علی ضرورت ہے, علی ضرور ہے, علی ضروری ہے, علی ضرورت ہے. ارے علی کا نور وہ نور ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا, نوح میں آیا تو علم بنا, یوسف میں آیا تو حسن بنا, یعقوب میں آیا تو صبر بنا, معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا, طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا, کعبے میں آیا تو اولا بنا, غدیر میں آیا تو من کنتا مولا جبریل کا مولا تم بس آپ بولیں گے علی حق نعرہ حیدری.
مجھے پڑھنے دو. ایمان کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ سارے بولو ایمان کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ سارے بولو علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ قرآن پہ ایمان بھی ایمان ہے، نماز بھی ایمان ہے، روزہ بھی ایمان ہے، حج بھی ایمان ہے، جبرائیل پہ ایمان بھی ایمان ہے، میکائیل پہ ایمان بھی ایمان ہے، قرآن کے 30 پارے بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے. تو فرق کیا؟ پاکستان والوں تم نے نبی کی آواز سنی نہیں تھی؟ 12 ذل ایمانوں کلہ، یہ سارے جز میں ایمان ہے، علی کلہ. جیو سنتے ہو توجہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ کہو ہم تو مسلمان ہیں. ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہاں ہوتا ہے اسلام، یہاں ہوتا ہے ایمان. اب پتا چلا یہ مجلسوں میں کہ میرا ملنگ نعرہ کیوں لگاتے ہیں زبان کے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ دل میں ایمان ہے، اور وہی ایمان تو علی ہے. ایمان دل میں ہو تو بندہ بنتا ہے مومن، علی دل میں ہو تو بندہ بنتا ہے مومن. بحمداللہ شیعہ سنی سارے مومنین بیٹھے ہیں. ہاں آگے علی کو ماننے کے اپنے اپنے معیار ہیں، کوئی چوتھے نمبر پہ مانے، کوئی پہلے نمبر پہ مانے. یہ اپنا معرفت، اپنی معرفت کا معیار ہے. اور میں سنی بھائیوں سے بھی کہوں گا، علی کو ماننے سے پہلے نا اپنے اماموں کو پڑھ لیا کرو. جب امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے بابا سے پوچھا تھا، بابا مجھے صحابہ کی فضیلت میں ترتیب کے لحاظ سے نام تو بتائیے کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پہ کون کون آتا ہے؟ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے حضرت احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا پہلے نمبر میں فلاں ہے، دوسرے نمبر میں فلاں ہے، تیسرے نمبر میں فلاں ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے. بیٹے نے کہا، بابا کیا آپ علی کو چوتھے نمبر میں بھی نہیں مانتے؟ احمد بن حنبل صاحب نے فرمایا تھا، بیٹا تم نے اصحاب محمد کا پوچھا ہے، علی آل محمد میں سے. اس دل میں ہے علی. یہ جو آپ کے وجود کے اندر دل ہے نا، اس دل میں علی ہے. آپ تب سے خاموشی سے بیٹھے ہیں. یہ جو آپ کے وجود کے اندر دل ہے، اس دل میں علی ہے. وہ آخری بندہ جو تیرے وجود کے اندر دل ہے، اس دل میں علی ہے. آسان کروں شرافت بھائی بلا، اس بے دل نے دل ہر کسی کو دیا، علی کسی کو دیا. جلدی قیامت کے دن خدا فرمائے گا، میرے ملائکہ یہ جس کے دل میں علی ہے، جو محبت علی دل میں رکھتا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ. یہ جو علی کو نہیں مانتا، جو علی کا دشمن ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ. تو وہ جو مبغض علی ہے، جو دشمن علی ہے، وہ تو کہہ دے گا پروردگار تو تو خود دلوں میں ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں تو نے علی رکھا، میرے دل میں نہیں رکھا، تو میرا کیا قصور؟ بھائی اس کا تو حق بنتا ہے نا، وہ کہے کہ اسے دل دیا اور مجھے دل نہیں دیا. میں آپ کی دھرتی پہ کئی بار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ پڑھ چکا ہوں، جو دربار شام میں آپ کا نے دیا تھا. اس خطبے میں مولا نے ایک فکرہ فرمایا تھا، جانتے ہو شام میں ہم کون ہیں؟ والمحبت فی قلوب المومنین. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. سب
ثواب آپ کی جانب سے۔ توجہ، کیا میں نے کہا دلوں میں اللہ نے مومنوں کے دلوں میں مولا نے فرمایا ہماری محبت کو رکھا۔ بھئی تار نہ ٹوٹے، مائک کی نہیں میری آپ کی، تار نہ ٹوٹے۔ ایک بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے ہمیں علی دیا، اللہ دیتا ہے نا علی، اللہ محمد ڈالتا ہے نا دلوں میں۔ اب جس کے دل میں علی تھا وہ تو جنت میں چلا گیا، جس کے دل میں علی نہیں تھا وہ جہنم میں چلا گیا۔ وہ تو سینہ چوڑا کر کے کہے گا پروردگار تو نے ہی مجھے علی نہیں دیا، میں کیا کروں، میرا قصور ہو تو بتا، تو مجھے بھی دے دیتا، میں بھی اس جیسا ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے، ایک عالم دین اور ذمہ دار عالم دین، ذمہ دار شخصیت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سوال یہ ہے اللہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہو گیا، جبکہ ہمارے اصول دین میں دوسرے نمبر پہ ہے ہی عدل۔ ہم تو اللہ کو عادل مانتے ہیں بھائی، تو یہ کیا کس کو دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا، کس کے دل میں علی ہے اور کس کے دل میں علی نہیں ہے۔ میری مجلس اب شروع ہو رہی ہے، جتنا لیٹ آج مجھے ممبر ملا اتنا لیٹ چھوڑوں گا۔ بھئی جوش ہے کوئی بھی شے کہیں رکھی جائے، اس شے کو کہتے ہیں مصروف، اور جس جگہ رکھی جائے اسے کہتے ہیں ظرف۔ یہ پانی کی بوتل مجھے پہنچائی گا، کھائیں گے، شکریہ، یہ پینا نہیں۔ یہ جو بوتل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے مصروف، یہ ہے ظرف۔ یہ پانی کی بوتل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ظرف، اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے مصروف۔ یہ لفظ یاد رکھیے کیا ہے، مصروف، اور یہ بوتل کیا ہے، ظرف۔ میں فیصلہ آباد میں پہنچا، میرا دل بنا کہ آج ایسا کرتے ہیں شرافت خان صاحب کے ہاں جا کے چائے پیتے ہیں۔ خان صاحب کے ہاں میں پہنچ گیا، بڑے خوش ہوئے، قبلہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں نے کہا بس دل کر رہا تھا آپ کے پاس آئے، نوحے بھی سنیں گے، عبادت بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے اچھی جگہ مناسب جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے بتائیے کیا کھائیں پئیں گے۔ میں نے کہا نہیں بس ٹھنڈا پانی پلائیے بس کافی۔ نہیں کیوں بتائیے کھائیں گے، میں نے کہا کھانا چھوڑ پانی پلائیے، پھر بعد میں چائے پی لیں گے، کافی۔ یہ اندر گئے، بہترین پانی کچن سے انہوں نے لیا، پاکستان کی بہترین کمپنی کا پانی، منرل واٹر اٹھایا، صاف و شفاف پانی لیا، معذرت کے ساتھ ساتھ ہم سب پانی لے کر باہر گئے اور کوڑا دان سے ایک آلودہ گلاس اٹھایا، اس میں پانی ڈالا اور میری خدمت میں لیا، میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے جو ہی پانی دیکھا پھر میں نے ان کی جانب دیکھا، میں نے کہا خان صاحب یہ کیا؟ پانی کے فضائل پڑھنا شروع ہو گئے، قبلہ چیک تو کریں، پاکستان کی بہترین کمپنی کا پانی ہے، آپ کا گلا یوں رکھے گا، صاف و شفاف پانی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب پانی تو پاک ہے، ظرف تو گندا ہے۔ اس سے آگے میں کیا پڑھوں اب آپ کے سامنے؟ بھئی میں ایک خادم مکتب اہل بیت ہوں، شریعت جانتا ہوں، حلال حرام کا علم ہے، نجاست طہارت کراہت کا علم ہے، سید ہوں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، آل محمد کے در کا فقیر ہوں، مکتب جعفری کا طالب علم ہوں، حسین کے منبر کا ذاکر ہوں۔ میں تو جان گیا کہ گندے ظرف میں باقی انسان مصروف اچھا نہیں لگتا، کسی نان مسلم کے سامنے بھی یہ پیش کرو جو شریعت سے ناواقف ہو، نابلد ہو، وہ بھی کہے گا میں ایسا پانی نہیں پیوں گا۔ عقل ہی نہیں مانتی کہ جب مصروف پاک ہو تو وہ کسی گندے ظرف میں آئے، عقل نہیں مانتی تو وہ جو ہر عقل کا خالق ہے، کیا وہ پاکیزہ مصروف ہر ظرف سے رکھے گا؟ بتاؤ، ہر ظرف نہیں، اس نے جس کو چاہا رکھا،
وہ جگہ اسی کے لائق تھی۔ بھائی قرآن کتنا پاکیزہ ہے بتائیے، یہ میری کباب بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، مگر دونوں کی طہارت برابر نہیں ہے۔ میں اسے بغیر وضو کے چھو سکتا ہوں، قرآن کی آیتوں کو بغیر وضو کے بس نہیں کر سکتا۔ اب پتا چلا قرآن کی طہارت کا سٹیٹس معلوم ہوا۔ اللہ نے قرآن کو زمین والوں کی ہدایت کے لیے زمین پہ نازل کرنا تھا۔ کائنات کے ہر ذرے کے خالق نے کائنات کے ہر گھر کو دیکھا، ہر گھر کے ہر فرد کو دیکھا، کون اس لائق ہے جس کے دل پہ قرآن نازل کرو؟ خدا کی قسم اسے کوئی ایرا خیرا اس لائق نہیں ملا۔ اگر وہ قرآن بھیجنے کے لیے کسی زر کو چنے اسے قلب محمد کہتے ہیں۔ بھائی قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ نے محمد کے قلب کو چنا۔ اب قلب محمد پورے بدن محمد، پورے وجود محمد کا ایک جز ہے، ایک جز ہے۔ اب جس کا ایک جز اتنا پاک ہے وہ محمد سر کا پاک کتنا پاک ہوگا۔ اب میں فکرہ کہوں، ہر بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ قانون الہی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کی سنتیں تبدیل ہوتے نہیں پائیں گے۔ اللہ جب کسی پاکیزہ شے کو کسی ظرف میں رکھے تو پہلے ظرف دیکھتا ہے، وہ پاک ہو تو اس میں پاکیزہ مصروف رکھتا ہے۔ قرآن بھیجے تو محمد کو چنتا ہے، محمد کو بھیجے ابو طالب یا غوث کو۔ ہائے 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 ہائے۔ میں سمجھا نہیں پایا، آپ کا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ ظرف کی سمجھ آگئی؟ اللہ نے جس کو جہاں رکھا پہلے ظرف دیکھا۔ اب میں لینے لگا ہوں آپ کا امتحان، مانا نہیں کروں گا لفظ کا، لفظ لے کر آپ کو چلاؤں گا۔ اللہ نے بطول بھیجنے کے لیے، میں یہاں سیدہ بھی کہہ سکتا تھا، میں بنت پیمبر بھی کہہ سکتا تھا، مگر میں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بطول۔ مانا جانتے ہو نا، اللہ جب کسی کو کہیں بھیجتا ہے تو پہلے ظرف دیکھتا ہے۔ بطول بھیجنے کے لیے پیغمبر کی اتنی بیویاں تھیں، امہات المومنین، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر بطول بھیجنے کے لیے، بطول بھیجنے کے لیے اس ماں کو چنا جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلواتی تھی۔ تیرے دل میں اللہ نے علی کی محبت اتاری، اور علی کی محبت اتنی پاک ہے تو علی کتنا پاک ہوگا۔ علی بھیجنے کے لیے بھی اللہ جس زمین کے ٹکڑے کو چنے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ ہاشمیوں میں نبوت کو بھی رکھا، امامت کو بھی رکھا۔ ابھی میرے آقا کے دن گزرے ہیں، حسنین شریفین، کریمین، سیدین، امامین، نیرین، دونوں جنت کے سردار، بولو دونوں مہر نبوت کے سوار، بولو دونوں کے جوڑے جنت سے آتے ہیں، بولو ایسا ہی ہے، دونوں برابر ہیں۔ بلکہ میں جو عربی جانتے ہیں تھوڑی بہت وہ میری بات کی تائید کریں گے، حسن اور حسین کے معنی میں بھی فرق نہیں۔ حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، حسن حسین۔ اب امامت کس امام کی صرف سے چلی؟
مولا علی کے دو بیٹے امام حسن امام حسین دونوں امام امامت کس سے چلی؟ سارے بولو امام حسین علیہ السلام. اگر امام حسین سے امامت چلی ہے تو پھر اس اینگل سے امام حسن کی تو فضیلت نہ بنی, امام حسین کی فضیلت بنی نا؟ نہیں. اللہ نے جب دونوں کو برابر رکھا ہے تو امامت میں بھی دونوں کا حصہ رہے گا. قانون الہی سن لیا آپ نے. اللہ نے حسین کو دیا بیٹا, حسن کو دی بیٹی. مزید آسان کروں, حسین کو دیا علی, حسن کو دی فاطمہ. ایک علی و فاطمہ کا جوڑا پہلے بھی گزرا تھا اور وہ تو ایسا جوڑا تھا جسے اس نے خود جوڑا تھا. بھائی تھکنا نہیں پتا زندگی کس کی زندگی کیا آخری مجلس. وہ تو ایسا جوڑا تھا جسے اس نے خود جوڑا تھا. اب اس کے بعد پھر علی و فاطمہ, حسین کا علی, حسن کی فاطمہ, دونوں کا عقد ہوا, نور سے ملا. اللہ نے پھر زمانے کو محمد باقی عطا کر دیے. اللہ نے آپ کے ظرف کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس میں محبت علی کو رکھا ہے. اب یہ ظرف اس قابل بنتا کیسے؟ آخری بات سنیے اور زحمت تمام. یہ ظرف اس لائق بنتا کیسے؟ میں ابھی مجلس پڑھ کر جاؤں اور آپ سارے کا سارا مجمع مجھے بعد میں کال کر کے کہے کہ قبلہ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب کو نور علی کی ٹھنڈک سے منور کیا, معطر کیا. کریں گے فون؟ نہیں کریں گے. کوئی بندہ نہیں کرے گا. مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا آپ انہیں کال کریں گے؟ نہیں کریں گے. خان صاحب میرے بات پڑھیں گے, آپ انہیں کال کر کے کہیں گے آپ کا شکریہ, آپ نے بہت اچھی نواخوانی کی؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کا کال کرنا بنتا ہی نہیں, ہمیں کال کرنا بنتا ہی نہیں. کیوں؟ جو آپ کا دل اس وقت منور ہوا بیٹھا ہے, یہ ہمارا احسان تھوڑی ہے. کس کا احسان ہے؟ اسی کے بارے میں معصوم نے فرمایا تھا, جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ. زندہ باد. تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں, تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں. جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. ماں کا شکریہ ادا کیا کرو, ماں کا شکریہ. ماں نیک ہو تو نسلوں میں علی آتا ہے, ماں نیک ہو تو دینت پاک ہوتی ہے. ارے ماں کی تربیت کا اثر انسان کی شخصیت میں گہرا اثر مرتب کرتا ہے. فیصلہ آباد والوں مجھے بتاؤ, مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ سارے بولو کتنے بیٹے تھے؟ ماں کا اثر سنیے, کتنے بیٹے تھے؟ 18 میں سے حسن حسین جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. وہ امام ہیں, وہ سردار ہیں, وہ سید ہیں, وہ آقا و مولا ہیں. باقی کتنے رہ گئے؟ 16. پورے مجمع میں سے مجھے کوئی 16 کے نام سنائے. ممکن ہے کسی کو بھی نہ آتے ہو, لیکن 16 میں سے ایک کا نام سب کو آتا ہے. میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کس کا نام؟ عباس. جس کے کان تک حسین پہنچا ہے اس کے کان تک عباس پہنچا. جس کا کربلا پہنچی ہے اس کا عباس کا نام. محمد حنفیہ, جناب محمد حنفیہ کو کوئی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. یحییٰ بن علی کو کوئی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. عثمان بن علی کو کوئی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. محمد بن علی کو کوئی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. مگر عباس کو سب جانتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے کان تک نام عباس نہ پہنچا ہو. فضائل کا آخری فکرہ, ارے 16 میں سے عباس بننا, عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں, ام البنین جیسی ماں ہونا بھی ضروری.
انشاءاللہ باقی جو سلسلے ہیں جو وعدے ہیں آپ کے شہر میں حاضر ہوتا رہوں گا 22 اسی بارگاہ میں انشاءاللہ منڈی کوارٹر میں 21 ماہ رمضان بعد از نماز فجر میں وہی کہہ 21 رمضان انشاءاللہ اور اس کے علاوہ 27 محرم اس بار تو چلے غیر حاضر ہو گئے آئندہ سال انشاءاللہ ام البنین جیسے ماں کربلا میں جب سب اجڑ جائے مدینہ میں 3 بیویاں تڑپتی رہی ایک ام المومنین بی بی ام سلمہ ایک عباس کی ماں بی بی ام البنین تیسری کا نام سنو گے علی اکبر کی بہن آج کا مسائل سننے کے لیے تم سب آئے بیٹھے ہو میں مسائل شروع کرنے سے پہلے تسلی سے پڑھوں گا تھوڑی دیر کے لیے رخ کریں جنت البقیع کا اے ٹوٹی ہوئی قبر میں رہنے والی بی بی تیری حسرت تھی تیرے بیٹے کو کون روئے گا بی بی نظر کرم فرمائیے ہم اکیلے نہیں آئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچھ مائیں تو وہ ہیں جن کی گودیوں میں جن کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہوگا رات اس پہر دیکھو دنیا کی ہر ماں بچے کو لے کے بستر پہ محو آرام ہے کیا نقصان ہوا ہے ان ماں کا بی بی گواہ رہی ہے جب سے محرم کا چاند نکلا ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی بی بی جب سے محرم کا چاند نکلا ہم کبھی روتے تھے اس وقت کو جب بی بی زینب نے مدینہ چھوڑا ہم روتے تھے اس وقت کو جب حسین نے کعبہ چھوڑا ہم نے ماتم کیا 7 محرم کی غربت میں ہم نے ماتم کیا شب عاشور کی غربت میں بی بی عاشور کا دن آیا کبھی تیرے اکبر کا ماتم کبھی قاسم کا ماتم کبھی اصغر کا ماتم کبھی عباس کا ماتم کبھی حسین کا ماتم بی بی تیرے بچوں کے جو وفادار تھے ہم ان کو بھی روئے کبھی حبیب کا ماتم کبھی مسلم بن اوسجا کا ماتم کبھی حر کا ماتم بی بی ابھی دن نہ گزرا آ گئی شام غریبا ہم نے تیری بیٹیوں کی لٹی چادروں کا ماتم کیا بی بی ابھی شام غریبا نہ گزری آئی 11 محرم ہم اس وقت کو روئے جب بھائی کے لاشے پہ بہن کھلے بالوں کے ساتھ پابند رسن بی بی ابھی وہ رونا بند نہ ہوا بی بی تیری بیٹیاں کوفہ میں آ گئی ہم نے پھر ماتم کیا بی بی چند دن گزرے تیرے بیمار بیٹے کا جنازہ اٹھا بی بی چند دن گزرے تیری بیٹیاں ادھر آ گئی جدھر آنے کے لائق نہ تھی بی بی آ گیا شام کا بازار ہم نے پھر ماتم کیا بی بی آ گیا شام کا دربار ہم نے پھر ماتم کیا بی بی پھر وہ دن آیا جب شام کے زندان سے تیری پوتی کا جنازہ اٹھا بی بی ہم نے پھر ماتم کیا بی بی 1 ہفتہ گزرا تیری اجڑی بیٹی بھائی کا چہلم کرنے شام سے رہا ہو کے کربل کے جنگل میں آ گئی
अज़ादारों बहनें भाइयों का चेहलुम करने कहाँ आती है? बताओ मुझे। भाइयों का चेहलुम करने माओं के घरों में आती है। बीबी ज़ैनब चेहलुम करने जंगलों में चली गई, भाइयों की कब्रों पे चली गई। मैं पढ़ूंगा मुसाहिबाज का पढ़ूंगा, न तू थका न मैं थका। अज़ादारों शाम से मिल गई ना रिहाई। किसी भी कैदी को रिहाई की खबर मिले वो खबर सुन के खुश होता है। वाहिद कैदी है सज्जाद, जिसे रिहाई की खबर मिली रो पड़ा। फरमाया पहले अपनी फूफी से पूछूंगा। अली की बेटी के करीब आए, अम्मा यजीद रिहा करना चाहता है, क्या हुक्म है? आवाज आई, सज्जाद मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे 3 मुतालबे हैं, पूरे कर ले तो मैं शाम से चली जाऊंगी। मेरा पहला मुतालबा है कोई घर खाली करके दे, मेरे भाई का मातम करना है। और गलियों में बैठ के रोने वालों ये हसरत थी बहन की, घर घर में मेरे भाई का मातम हो। मेरी दूसरी हसरत है मेरा लूटा हुआ सामान मुझे वापस करे। मेरी तीसरी हसरत, तीसरा मुतालबा है शाम से मदीना के रहनुमा हमारे साथ भेजे जो हमें मदीना तक छोड़े। अज़ादारों ये कमीना यजीद कहता है, जब इस तक खबर आई कहता है सज्जाद 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा, घर भी खाली हो जाएगा, कशीश साथ जाएगा। मैं लूटा सामान कैसे पलटाऊं? कोई लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। सज्जाद माफ कर दे, कीमत ले ले। ओ गयूर कौम, कीमत का नाम आया, तड़प गया खैरत का बीमार, हया नहीं आता। क्या कीमत लगाएगा मेरी माँ की चादर की? क्या कीमत लगाएगा मेरी बहन की भालियों? अरे हुसैन मातम करो अज़ादारों, अय्यामे अज़ा जा रहे हैं, सारा साल इंतजार करते हो। चली गई ज़हरा, तुम्हारे इमाम बारगाह आबाद थे, घर खाली किया गया, घर खाली किया गया। अली की बेटी आ गई भाई का मक्तल पढ़ने, शाम की औरतों को बुलाया गया। अज़ादारों हमज़ा के लिए तुम्हारे सामने मक़बल हुसैन पढ़े, क़यामत बर्पा हो जाती है। मगर खुदा की कसम हम मक़बल किताबों से पढ़कर आते हैं। वो कैसी मजलिस होगी पढ़ वो रही थी जो 70 कदमों से ज़िबा होते देखती रही। बैठ जाओ, कोई नहीं उठी। बैठ जाएं। अभी तबूक नहीं आएंगे, 10-15 मिनट के बाद आएंगे, जब किबला मजलिस छोड़ देंगे उसके 10 मिनट बाद आएंगे। अभी मुझे पढ़ना है और मेरी माँ बहनों में सैयद हाथ जोड़ के कहूंगा, रो लो, जी भर के रो लो। तुम्हारे हाथ किसी ने नहीं बांधे। जवानों रो लो, बैठ जाओ, जवानों रो लो, जी भर के रो लो। ये तो मुकद्दर था बीबी सकीना का, बाबा को रोती थी, कोई तमाचे मारता था, कोई दूर खींचता था। ये मुकद्दर था बहन का। अली की बेटी ने भाई का मक्तल पढ़ा, शाम की औरतों मेरा अकबर एड़िया रगड़ के मर गया, मेरा कासिम सामान हो गया, मेरा गाजी बाजू कटा के सो गया। नहीं भूलेगी ज़ैनब वो मंजर, 70 कदमों से मैं देखती रही। शिमर भाई के सीने पे बैठा, जुल्फों को थामे, मार मार के कहता था, बुला तेरा अब्बास कहाँ है, बुला तेरा अकबर। सुनोगे फिक्रा बीबी ज़ैनब यारिया का, तड़प के कहती थी शाम की औरतों, नहीं भूली ज़ैनब जब मैं शाम आई थी तुमने मेरा इस्तकबाल किया था। तुम्हारी झोलियों में पत्थर थे लेकिन रश इतना था, हाथ से हाथ मिलता था। आओ ज़ैनब आजाद है, जिसकी हसरत रह गई हो, आओ पत्थर मारो। शाम की औरतों ने कहा माफ करना, हमने तुझे पहचाना नहीं था। बीबी ने कहा जाओ माफ किया, मगर एक मिन्नत लगा देना, मैं जा रही हूँ जिंदान में, मेरी एक बच्ची रह गई और मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर
पढ़ूं और क्या छोड़ूं। मोहम्मद तैयार हो गए, बीबी ने शाम को अलविदा किया। सारी बीबियां आ गई। बीबी ज़ैनब ने देखा सारी बीबियां आ गई। शबीहा अभी नहीं आएंगी, अभी नहीं आएंगी शबीहा। सारी बीबियां आ गई। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद की जानिब देखा और देख के फरमाया, सज्जाद अम्मा रबाब कहाँ है? नहीं सुना आपने? मैंने क्या कहा? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद अम्मा रबाब कहाँ है? अज़ादारो। सज्जाद जान गए। जिंदान शाम में आए, बहन की कब्र पे गिरी हुई थी माँ। अम्मा चलिए मदीना। अम्मा मिल गई रिहाई। तड़प के कह दिया, सज्जाद तू तो जानता है मैं 2 बच्चे लेके आई थी, एक करबला में सो गया, एक शाम रह गई, बता मेरा मदीने में कौन है? अल्लाह मसी शान है दर्जवादी फरमा देते, शाम गरीबों में जलते खैमों से बीबी ज़ैनब के लिए सज्जाद उठाना आसान था, मगर बीबी ज़ैनब के लिए जब बीबी ने सैयद सज्जाद से कहा बहन सकीना की कब्र से अम्मा रबाब उठाना बड़ा मुश्किल था, मिल गई रिहाई, चेहलों किया भाई का, अब आ गई मदीना और एक सदा दी, या मदीना ना जद्दना ला तकबलीना, नाना का शहर हमें कबूल न करना। और जन्नत के सरदार मारे गए, मकतल के जुमले हैं। बीबी ज़ैनब जल्दी जल्दी नाना की कब्र पे आई और एक बार खुद को कब्र मोहम्मद में गिराया। नाना उठ देख, ज़ैनब शाम फजा कर रही। नाना अगर यहाँ ना महरम न होते मैं कलाइयों से कपड़ा हटा के बता दी, देख तेरी उम्मत ने क्या अजरे रिसालत दिया। इसके बाद माँ की कब्र पे आई, सर का मातम करना, कहती थी अम्मा ज़ैनब शाम फजा कर रही। जब कोई दूर से अपने वतन में आता है, घर वालों के लिए तोहफे लाता है, अरे मैं पूछता हूँ बीबी ज़ैनब माँ के लिए क्या लाई? एक गठरी से कमीज हुसैन को निकाला। अम्मा तेरा हुसैन करबल के बन में प्यासा सिवा हो गया। अज़ादारो अब अजब पहन किया। अम्मा गवाह रहना, तुझे एक ताज़ियाना लगा था। अम्मा तू कब्र तक रोती गई। आ देख मेरी सारी पूछ अम्मा बाजारों में दरबारों तड़प के कहती थी अम्मा तेरा हुसैन मारा गया। अज़ादारों रास्ता दे दो, जुल्झना ने आना है, अब्बास की सवारी ने आना है। बीबी उम्मुल मुनीन को पता चला सैयद उछड़ के आ गए। बशीर ने देखा आवाज आई, बीबी तेरा अब्बास भी मारा गया। तड़प के कहती थी ना मैंने अब्बास का नहीं पूछा, बता बता मेरा हुसैन कहाँ है? मदीना में कयामत आई जब बशीर ने कहा या अहल यसरब कद ज़ुबिहल हुसैन, मदीना वालों हुसैन सिवा हो गया। बीबी उम्मुल बनीन ने करबला की जानिब रुख किया। अब्बास दूध नहीं बख्शूंगी, मैंने तुझे आका की हिफाजत के लिए भेजा था। बशीर ने तड़प के कहा हाय बीबी तेरा अब्बास पहले मारा गया। माधव सर का माधव, तेरा हुसैन बाद में मारा गया। कहने लगी क्या मेरे गाजी के हाथ में तलवार नहीं थी? अज़ादारो ये जुमला जब बीबी ज़ैनब ने सुना एक बार करीब आई। अम्मा जंग की इजाजत न मिली। अम्मा एक हाथ में अलम था, एक हाथ में मशकी ज़ादा। जब बाजू कट गए अलमदार ने मशकी ज़ा अपने दांतों में रखा।
चुकाता था, एक जालिम ने गुर्ज़े सितम गाजी के सर पे मारा। मेरे अब्बास का सर कुरान की तरह खुल गया। हुसैन आके कहता था, गाजी गाजी, अलान इनका सारा सहरी, हाय मेरी कमर टूट गई। ले आओ शबीहात, ले आओ जुलझला, ले आओ गाजी की सवारी। मुझ में यकीन नहीं आता, एक बार जुलझला से खुद पूछ लो, ऐ अस्बे बावफा, पता जब बचाने वाला कोई न था, हुसैन ज़ीन से जमीन पे कैसे आया? इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा उस गरीब पे सलाम जिसका लाशा तीरों ने उठाया, कहता था अम्मा ज़हरा बकिया छोड़, तेरे हुसैन का कोई नहीं बचा। इधर हुसैन गिरे, जितने करबला के शायर हो जरा मुझे इंसाफ से बताओ, जिधर हुसैन गिरे थे वो जगह और है, जहां सिवा हुए थे वो जगह और है, मकतल और है, मुकामी इमाम ज़माना और है। जहां हुसैन दरिया के किनारे गिरे, इधर गिरे उधर उठते थे, कोई तमाचा मारता था। इधर गिरे उठते थे, कोई तीर मारता था। आवाज आई, हमें लगता है हुसैन की रूह परवास कर गई है, पता चला नहीं अभी जिंदा है। अल्लाह की लानत हो शिमर पे, ये कहता है मैं इम्तिहान लेता हूँ। गरीब जिंदा हुआ जरूर उठ के बोलेगा, ऐ बेहया अब क्या करेगा? ये जालिम खैमों की जानिब देख के कहता है, अली की बेटी के खैमों को आग लगा। हुसैन उठने की हिम्मत न थी, कोहनियों के बल उठा और जालिमों हया करो, और मेरी ज़ैनब बड़ी बर्दाश्त, मारा गया हुसैन। आ गई बीबी ज़ैनब मदीने वालों को कत्ले हुसैन की दास्तान सुनाने। एक बार जब आगे बढ़ी, ख़वातीन को मक़तल सुनाया। मोहम्मद हनीफिया जैसा भाई पहचान न सका, बहन के हाथों में नेज़ों के निशान, बहन के हाथों में रस्सियों के निशान, जख्मी सर तड़प के कहती थी, मेरी बहन तेरे हाथों में निशान कैसे है? आवाज आई, भैया क्या बताओ, जब भाई हुसैन मारा गया, शामियों ने मोहम्मद की बेटियों के हाथों में रस्सियां पहनाई, हमें शाम तक यूं ले जाया गया। हजारों अली अकबर का मक़तल पढ़ा, कासिम का मक़तल पढ़ा, अली असगर का मक़तल पढ़ा, लेकिन कभी भी न मौन को याद करती है, न मोहम्मद को याद करती है। जब अपने घर में आई तो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, आखिर बात ही करबला की जानिब देखा, ओ मेरे ओनो मोहम्मद, ओ माँ तो आ गई, तुम नहीं आए, ओ मेरी चादर आ गई, तुम्हारी जवानी नहीं आई। हाय आज़ादारो, जनाबे अब्दुल्ला पहचान न सके, आवाज आई, है अब्दुल्ला, याद है तूने जाते मुझे एक चादर दी थी, देख ये चादर नेज़ों के सुराख और जख्मी हो गए। ज़ैनब लौट आई। हाय हुसैन, सर कमातब करो और सारे कहो, हाय हुसैन, ले आओ शबीहात, रास्ता बनाओ, देखना धक्के न देना। अभी हमारी आनी है अली की बेटी की, आराम से ज़ियारत करना, इस्तिक़बाल ऐसे करो जैसे मदीने वालों ने सैयदों का किया था, उजड़े सैयदों का इस्तिक़बाल। कल जब किसी मदीना से चली थी ना, एक जानिब अली अकबर थे, एक जानिब कासिम थे, एक जानिब अब्बास थे, मोहम्मद पे भाइयों ने सवार किया। आज तन्हा आई, आ गई सुलझला, ये गाजी की सवारी है, इसके ऊपर गाजी का आदम है, इस सवारी से
सकीना खैमों में आ गई। इस सवारी से पूछो, बता तेरा सवार तो अली का बेटा था, किसने मार दिया गाजी को? अरे जब तू लेके चला था, अरे गाजी जिंदा था, आज तू गाजी को करबल के जंगल में छोड़ आया। पीछे आ गई है सवारी हुसैन गरीब की। हाय हुसैन, हाय हुसैन, सर से मातम सारे बोलो, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मेरा सलाम जख्मी रुखसारों पे, मेरा सलाम कटे हुए लबों पे, मेरा सलाम जख्मी जिगर पे, मेरा सलाम जख्मी कल्बे नाज़नीन पे, मेरा सलाम उस 57 साल के ज़ईफ बाप पे जिसने 18 साल का कड़ियल जवान अपने हाथों से उठाया। ये पीछे सवारी अली अकबर की है। हाय जवान, हाय जवान, हाय जवान। अज़ादारों, इस सवारी का कोई इस्तेक़बाल कैसे करे? बुलाओ बीबी सुगरा को। बीबी अकबर नहीं आया, अकबर की खाली सवारी, हाय कासिम की सवारी। और माँ के अरमान रह गए, ना बना दुल्हा कासिम, और जवानी करबल की रेत में खत्म हो गई। हाय हुसैन, हाय हुसैन, किस किस का पुरसा लोगे? अरे तुमने तो आसानी से ले दिया पुरसा। ये हौसला बीबी उम्मे सलमा का था, ये हौसला बीबी उम्मुल बनीन का था। जब हर तरफ से सुनती मेरा अकबर भी चला गया, मेरा कासिम भी चला गया, गाजी भी चला गया। जब गाजी का नाम सुना, जन्नतुल बकी में गई, अपने हाथों से 4 कब्रों को बनाया और कब्रों को फिर मिटा के कह दिया, कुल्लुहुम फिदाइल हुसैन। ऐ बीबी ज़हरा, मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी क्योंकि इनकी मां जिंदा है। अरे मैं उसका मातम करूंगी जिसकी मां उसके जाने से पहले चली गई। सारे मिलके पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि